بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تمہیں حاکم برایا، تمہیں قاسم عطایا، تمہیں دافع بلایا، تمہیں شافع خطایا، کوئی تم سا کون آیا، تجھے حمد ہے خدایا۔ وہ کنواری پاک مریم ونفخت فیہ کادم، وہ کنواری پاک مریم ونفخت فیہ کادم، ہے عجب نشان اعظم مگر عام نا کا جایا، وہی سب سے افضل آیا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، تجھے حمد ہے خدایا۔ خطبہ مسنہ کے بعد میں نے جس آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے تحت کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ ہم ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت شب اسرا کے دلہا نقشۂ بزم جنت دانۂ سبل مولا کل ختم الرسل ابو غل انبیاء جان دل اصفیاء مطرع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات یعنی کہ جناب پاک احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس بنا میں والہانہ انداز میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے، پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى وصلی علیہ صلو علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، قسم ہے مجھے اس شہر کی جس میں اے محبوب تم تشریف فرماؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ میں ایک شہر کی قسم کھائی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر کوئی انسان کسی دوسری جگہ جانا چاہتا ہو تو وہ اگرچہ وہ کسی سے ملاقات کرنے کا ارادہ رکھے گا لیکن پہلے وہ اس شہر کا نام لے گا کہ فلاں شہر میں فلاں بندہ رہتا ہے اور اس سے مجھے ملاقات کرنی ہے، یعنی کہ جتنا بڑا انسان ہوگا اتنا ہی اس کے سامنے ملاقات سے سرفراز ہونے والا مودی جو ہے بڑی سے بڑی پوسٹ پر فائز ہوگا۔ اسی طریقے سے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شہر کی قسم کھائی ہے جس کو شہر مکہ کہا جاتا ہے۔ اب ایک سوال انسان کے ذہن میں یہ گردش کرے گا کہ اللہ نے اس شہر کی قسم کھائی ہے، ویسے تو دنیا میں بہت سارے شہر ہیں، صرف شہر مکہ کی قسم کھائی، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس شہر میں کعبہ معظمہ اس وجہ سے اللہ نے اس شہر کی قسم کھائی، یا پھر وہاں پر حجر اسود ہے اس وجہ سے قسم کھائی، یا پھر وہاں پہ مقام ابراہیم نے اس وجہ سے قسم کھائی، یا پھر اس شہر میں انبیاء اکرام کی قبریں بھی اس وجہ سے قسم کھائی، یا پھر وہاں پر مدینہ اور مزدلفہ اس وجہ سے اللہ نے قسم کھائی، یا پھر کسی اور وجہ سے قسم کھائی۔ تو قرآن پاک سے جب اس سوال کو ہم پوچھیں گے تو جواب ملے گا
کہ کسی ایسی چیزوں کی وجہ سے ہم نے قسم نہ کھائی، نہ وہاں پہ حجر اسود اس وجہ سے قسم کھائی، نہ وہاں مقام ابراہیم اس وجہ سے قسم کھائی، بلکہ ہم نے قسم اس وجہ سے کھائی کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، یعنی کہ ہمارا قسم کھانے کا مین ریزن یہ ہے اے محبوب آپ اس شہر میں جلوہ گر ہو، اس وجہ سے ہم نے اس شہر کی قسم کھائی۔ یعنی کہ شہر کعبہ اتنی عظمت اور اتنی رفعت والا کس وجہ سے ہوا؟ حجر اسود، مقام ابراہیم، مینا اور مزدلفہ کے میدان اس وجہ سے نہیں، بلکہ اے محبوب آپ کے قدم سے شہر مکہ کی مٹی مست ہو گئی، اس وجہ سے ہم نے اس شہر کی قسم کو یاد فرمایا۔ یعنی کہ شہر مکہ افضل اس وجہ سے ہوا ہے کہ اے محبوب آپ کا وہاں ظہور ہوا ہے، آپ اس شہر میں جلوہ گر ہوئے، اس وجہ سے ہم نے جو ہے اس شہر کی قسم کو یاد فرمائی ہے۔ اب آپ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ شہر مکہ کو جب اللہ نے قسم دے کر یاد فرمایا ہے تو وہ شہر کتنا عظمت اور کتنا برکت والا ہوگا۔ شہر مکہ ایک ایسی عظمت اور برکت والی جگہ ہے کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم سے بوسہ نصیب ہوا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر مکہ سے ایسی محبت اور ایسی رغبت تھی کہ قرآن پاک میں جس کا اس طریقے سے آیت کریمہ آئی ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہ مکہ ہے، اور مکہ وہ عظمت اور برکت والا چیز ہے کہ جس کو دیکھنے کی وجہ سے اللہ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کے ایک مقام یعنی کہ ایک جگہ پر کھڑے ہو کر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے سرزمین مکہ، تو بہت ہی عظمت اور فضیلت والی ہے، خدا کے عزت و جلال کی قسم اگر میں یہاں سے نہ نکلا جاتا تو میں کبھی یہاں سے جانا پسند نہ کرتا۔ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے شہر مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے تو اس وقت حضور نے یہ حدیث پاک کو جو ہے فرمایا تھا لوگوں کے درمیان کہ مجھے شہر سے اتنی قربت ہے، اتنا عزیز یہ شہر ہے کہ اگر لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے مجھے یہ شہر چھوڑنا پڑتا، اگر لوگوں کا دباؤ نہ ہوتا مجھے تو میں یہ شہر کبھی بھی نہ چھوڑتا۔ یعنی کہ پتہ چلا کہ شہر مکہ کتنا عظمت والا۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک اور حدیث روایت ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ منورہ سے یہ فرمایا کہ تو اتنا عظمت اور برکت والا شہر ہے کہ تمام شہروں میں مجھے سب سے زیادہ عزیز شہر مکہ ہے۔ شہر مکہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے قرآن کا نزول بھی شروع ہوا اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش بھی وہاں سے ہوئی اور وہیں سے اسلام کا جو ہے آغاز بھی ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء اکرام وہاں پر آئے ان کی بھی جو ہے قبریں شہر میں بہت سی موجود ہیں، رکن یمنی ہے، حجر اسود ہے، 70 انبیاء اکرام کی قبریں ہیں۔ حتیم کے اندر جو خانہ کعبہ کا حصہ ہے اس میں میثاب رحمت کے نیچے حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت حاجرہ کی قبر ہے۔ مکہ شریف کے قبرستان جنت المعلا سے قیامت کے دن 70,000 انسان اٹھائے جائیں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے، اور ان میں سے ہر ایک انسان، ہر ایک فرد 70,000 گناہگاروں کی شفاعت کر کے جنت کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ یعنی کہ وہاں پر انتقال کرنے والا پھر جو وہاں پر دفن ہوگا، جو شہر جو جنت المعلا جس کو کہا جاتا ہے، تو پھر اس کی تو شفاعت کنفرم ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جب وہ قبر سے اٹھایا جائے گا تو وہ ایک بندہ 70,000 گناہگاروں کی شفاعت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اب جو شہر مکہ ہے، جو کعبہ شریف ہے جس کا ہم ارد گرد طواف کرتے ہیں، اب اس کی جو تعمیر جو ہے اس کو بنایا گیا، اس کا بھی پس منظر آپ حضرات سن لیجیے کہ اس میں بہت ساری مختلف روایات ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ کعبہ شریف فرشتوں نے تعمیر کیا، پھر فرشتوں نے اس کا طواف کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے سرزمین پر آئے تو جبرائیل کے ساتھ مکہ شریف گئے اور مکہ کی تعمیر شروع فرمائی۔ طوفان نوح کے بعد کعبہ شریف کی ایک جگہ پر سرخ ڈھیلا رکھ دیا گیا، یعنی کہ ایک جسے مٹی ہوتی ہے، مٹی کا ایک ڈھیلا ہوتا ہے، ویسے ایک سرخ رنگ کا ایک ڈھیلا جو ہے جہاں پر کعبہ شریف کی تعمیر کی گئی تھی، شروعاتی تھی، وہاں پر ایک ڈھیلا رکھ دیا گیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس نے روایت کیا ہے کہ طوفان نوح کے وقت
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کشتی نوح کا رخ کعبہ شریف کی طرف پھیر دیا تھا، جس میں 70,000 مرد اور عورتیں تھیں۔ اس کشتی نے دن اور رات طواف کعبہ فرمایا۔ پھر حضرت ابراہیم نے طوفان نوح کے 400 سال کے بعد اللہ کے حکم سے کعبے کی تعمیر شروع فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر کے سلسلے میں کھدائی شروع کی، تو وہاں سے جو کہ کعبے کی بنیاد ظاہر ہوئی۔ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ حضرت یہ طوفان نوح کے بعد وہاں پر جو ایک سرخ رنگ کا ڈھیلا رکھ دیا گیا تھا۔ پھر جب حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل نے وہاں پر کھدائی شروع کی، تو وہاں سے جو ہے کعبے کی جو بنیاد رکھی گئی تھی، وہاں سے وہ بنیاد جو ہے ظاہر ہوئی۔ تاریخ مکہ میں ایک بات درج کی گئی ہے کہ تعمیر کے بعد مختلف زمانوں میں کعبہ معظمہ کی تعمیر ہوتی رہی، جیسا کہ قبیلہ جرنوں میں مختلف علاقے میں قصبہ کلاب، قریش، عبداللہ بن زبیر، حجاج بن یوسف نے بھی جو ہے کعبے کی تعمیر کی۔ یعنی کہ جیسے وقت گزرتا گیا، سالوں سال ہوتے گئے، جیسے ایک مکان کو بنایا جائے 10 سال یا 12 سال یا 15 سال یا 20 سال کے بعد اس مکان کو رینوویشن کرنا پڑتا ہے، ویسے ہی وقت گزرتا گیا۔ اس کے بعد ہر ایک سال گزرتے مکہ معظمہ کو بھی جو ہے اس طریقے سے رینوویشن کیا جا رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کی وقت جب تعمیر کر رہے تھے، یعنی کہ جب کعبہ بنا رہے تھے، اس وقت آپ اللہ کے بارگاہ میں یہ دعا کیا کرتے تھے، جس کو قرآن پاک میں یوں کہا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ جب اس کو اٹھاتے تھے، یعنی کہ پتھر کو حضرت ابراہیم اٹھا کر کعبے کی دیوار پر رکھتے، تو حضرت اسماعیل یہ دعا کرتے کہ اے ہمارے رب، اسے تو قبول فرما، بے شک تجھے سنتا اور جانتا ہے۔ پھر دوسری جگہ آیت کریمہ قرآن پاک کی ہے جس میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل تعمیر کے وقت یہ دعا کرتے تھے کہ اے پروردگار عالم، ہم جو یہ گھر بنا رہے ہیں، ہمیں اس کا کوئی صلہ نہیں چاہیے، بس ہماری ہی نسل میں تو نبی آخری زمان کو جلوہ گر فرما، ہماری نسل میں تو جو نبی بھیجنے والا ہے وہ ہماری نسل میں داخل فرما۔ اس کو بھی قرآن پاک میں یوں کہا ہے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، کہ بے شک اے ہمارے رب، بھیج ہمارے درمیان ہماری ہی نسل سے آخری نبی کو جن پر تو اپنی آیت اتارنے والا ہے، اور بے شک وہ تمام عالموں کا علم رکھنے والے ہیں، اور تو ہی علم اور حکمت والا ہے۔ یعنی کہ آپ نے یہ دعا کی، پھر اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ آپ ہی کے نسل میں ہم گناہ گاروں کے آقا جناب پاک محمد رسول اللہ کو جلوہ گر فرمایا۔ یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اجد میں سے، دادا جان میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب اس سے پتہ یہ چلا کہ کعبہ شریف کی تعمیر کس طریقے سے ہوئی۔ اب جب یہ تعمیر ہو گئی، حضور بھی دنیا میں جلوہ گر ہو چکے ہیں، پھر کعبے کو عظمت کتنی ملی، کتنی رفعت ملی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان کعبے کے پاس جاتا ہے اور جیسے اس کی پہلی نظر کعبے کی طرف پڑتی ہے، جیسے ہی وہ جو کچھ بھی دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہوا نظر آئے گا۔ جو کچھ بھی دعا کرے گا، اور ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ جب کعبہ شریف کے سامنے جاؤ اور جب دعا مانگو تو اپنا جو دکھ ہے یا جو تمنا سوچ کر گئے ابھی وہ دعا نہیں مانگنا چاہیے، بلکہ جب پہلی نظر ہماری حرم کعبہ پر پڑے تو ہمیں ایک دعا کرنی ہے کہ یہ پروردگار عالم، میں جہاں کہیں بھی رہوں، کوئی بھی حالت ہو، کسی بھی کنڈیشن ہو، تو میری ہر دعا کو قبول فرما۔ پھر آپ جہاں کہیں بھی رہو گے، آپ جو دعا کرو گے وہ دعا انشاءاللہ اللہ کے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فضل و کرم سے وہ دعا انشاءاللہ قبول ہونے والی ہے۔ تو جب بھی اللہ ہمیں اس بیان کے حاضر نصیب فرمائے تو پہلے دعا یہ کرنی ہے کہ میں جہاں کہیں بھی رہوں اللہ میری دعا کو قبول فرما۔ پھر دوسری حدیث پاک میں ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر روز کعبہ معظمہ میں 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جس میں سے 60 رحمتیں وہاں کے طواف کرنے والوں پر نازل ہوتی ہیں، اور 40 رحمتیں وہاں پر نماز پڑھنے والوں پر نازل ہوتی ہیں،
اور 20 رحمتیں صرف کعبے کا دیدار کرنے والے پر نازل ہوتی ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ زندگی میں اگر ہمیں کبھی بھی موقع ملے تو ایک بار تو اس دیار کی حاضری ضرور کرنی چاہیے۔ اللہ نے اگر ہمیں اتنا مال دیا ہے، مالک کے استطاعت بنایا ہے، تو ہمیں زندگی میں اس بارگاہ کی حاضری ضرور دینی۔ اور یاد رکھو یار، انسان جب بھی کسی کا کام کرتا ہے، کسی کے نیچے رہ کر کسی کے انڈر میں کوئی کام کرے گا تو اس کو ایک مطلب ہوگا، اس کو کوئی اس سے طلب ہوگی، غرض ہوگی اس سے کہ میں اس کی نظروں میں اچھا ہو جاؤں۔ کبھی یہ سوچ کر کام نہ کرنا بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کام کرنا۔ ویسے ہی جب بھی کعبہ معظمہ میں جاؤ تو یہ سوچ کر مت جانا کہ صرف اللہ نے مجھ پر حج فرض کیا ہے اس وجہ سے جاتا ہوں، یہ سوچ کر کبھی بھی مت جانا، اس لیے کہ یہ سوچ کر جاؤ گے تو ممکن ہے کہ حج قبول ہی نہ ہو۔ ایسے بھی لوگ گزرے گئے، بڑے انبیاء کرام بھی گزرے، بڑے ایک اللہ کے ولی گزرے کہ جو یہ سوچ کر گئے کہ صرف میں اپنا فرض فریضہ ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میرا حج قبول ہو جائے، لیکن ان کا حج اس ریزن کی وجہ سے قبول نہیں ہوا۔ لیکن جب بھی کعبہ معظمہ میں جائیں تو کس وجہ سے جائیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ اس نیت سے نہ جائیں کہ جو مجھ پر فریضہ ہے وہ ادا کرنے کے لیے۔ جیسا کہ نماز انسان کی سوچ کیا ہے کہ نماز اس وجہ سے پڑھتے ہیں کہ ہم جہنم سے بچ جائیں اور جنت ہم کو نصیب ہو جائے، لیکن اگر حقیقی معنی میں نماز اس وجہ سے پڑھیں کہ بس اللہ ہمیں ہمارے دل میں اس کی سچی عقیدت عطا فرمائے، تو پھر یاد رکھو ایک نماز چھوٹنے کے بعد آپ کو اس کا افسوس بھی ضرور ہوگا۔ ایک بزرگ گزرے جس کا نام حضرت ابراہیم بن ادہم ہے، آپ نے نام سنا ہوگا ابراہیم بن ادہم، کتنی بڑی عظیم ہستی، غریب نواز کے پیروں کے آپ کا اندر ان کا نام آپ کا شمار ہوتا ہے، حضرت ابراہیم بن ادہم۔ میں نے ان کا ایک قصہ آپ حضرات کو سنایا تھا کہ ایک لڑکی سے آپ کو محبت ہو گئی تھی، پھر جو ہے پاک محبت تھی آپ کی، لیکن جیسے ایک نظر پڑی آپ نے اپنی نگاہوں کو جھکا لیا تھا، پھر نگاہوں جھکانے کا صلہ یہ ملا، پاک محبت تھی اس وجہ سے پھر جس لڑکی سے وہ محبت کرتے تھے وہ لڑکی اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی۔ کچھ کرنے کے بعد اس کو دفن کر دیا گیا۔ دفن کرنے کے بعد پھر حضرت ابراہیم کو جب پتا چلا کہ وہ لڑکی تو گزر گئی، مر گئی، پھر آپ اس کے قبر پر پہنچے، قبر کو کھودنے کے بعد اس کو نکالنے کے بعد اپنے گھر لے گئے۔ گھر لے جانے کے بعد دعائیں کیا کرتے تھے۔ اتنے ایک طبیب آیا، طبیب کے آنے کے بعد اس میں کچھ ایسا وظیفہ پڑا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اس لڑکی کو نئی زندگی عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد ابراہیم بن ادہم نے پورا قصہ سنایا کہ میں کئی سال تک اس سے محبت کرتا تھا، عقیدت کرتا تھا، صرف ایک نظر میں نے تجھ کو دیکھا تھا، اپنی نگاہوں کو جھکا لیا تھا۔ پھر اس لڑکی نے کہا کیا ایسی بات ہے تمہیں تم سے نکاح کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ وہ ابراہیم بن ادہم اللہ کے برگزیدہ بندے، غریب نواز کے پیر و مرشد میں آپ کا نام شمار ہے۔ آپ اس سے سوچ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی عظیم ہستی ہوگی جو غریب نواز سے بھی پہلے۔ ابراہیم بن ادہم نے 12 سال تک ایک غار کے اندر رہے، غار میں جو کوٹڑی ہوتی اس کے اندر رہے اور اسی کے اندر عبادتیں کرتے رہے، ریاستیں کرتے رہے، اسی کے اندر آپ مصروف رہے۔ 12 سال کے بعد آپ نے سوچا چلو اب جو ہے حج کرنا چاہیے۔ ابراہیم ادہم نے جب سوچا کہ حج کرنے کا ارادہ آپ نے پختہ کر لیا اپنے دل میں، تو آپ اپنے جو اس پہاڑ کے غار کے اندر موجود تھے وہاں سے نکلے، اور جیسے گھر پہاڑ سے نکلے ایک قدم چلتے 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر ایک قدم چلتے پھر 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر ایک قدم چلتے پھر 2 رکعت نماز پڑھتے، یہاں تک کہ آپ نے اپنے شہر سے لے کر شہر مکہ تک آپ نے پورا سفر اسی طریقے سے کیا۔ ایک قدم چلتے پھر 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر ایک قدم چلتے پھر 2 رکعت نماز پڑھتے، یہاں تک کہ آپ کو جو ہے وہاں پہنچنے میں غالباً 12 سال 20 سال یا 15 سال تک گزر گئے۔ چل کے جو ہے سفر طے فرمایا، تو اس زمانے میں جو ہے سواری کا کوئی بندوبست نہیں تھا، اس وجہ سے آپ نے جو ہے چل کر سفر طے فرمایا۔ غالباً 20 سال یا 15 سال ہو گئے، اور کس طریقے سے سفر کیا؟ ایک قدم چلتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے۔ اب سفر کرتے کرتے ایسا ہوا کہ وہاں پہنچ بھی گئے، جیسے ہی حرم پاک میں پہنچے، جہاں وہ حرم ہے جہاں پر کعبہ موجود ہے، جب آپ اس وہاں پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ جس جگہ پر آپ کو طواف کرنا چاہیے وہ کعبہ وہاں موجود نہیں تھا، کعبہ وہاں موجود نہیں تھا۔ اب ابراہیم بن ادہم بھی سوچنے لگے کہ کعبہ یہاں موجود نہیں ہے تو کیا ہوا ایسا کہ یہاں پر کعبہ موجود نہیں، حالانکہ یہ اپنی جگہ سے کبھی ملتا نہیں۔ تو ابراہیم بن ادہم نے جب یہ کہا تو قدرت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، کہا کہ اے پروردگار یہ ماجرا کیا ہے؟ تو غیب سے آواز آئی، کہا کہ اے ابراہیم، کہا کعبہ کسی ایک خاتون کے استقبال کے لیے گیا ہوا ہے، کسی ایک خاتون کے استقبال کے لیے گیا ہوا ہے،
ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سوچا تو پوچھا، کچھ سوال نہ کہ ڈائریکٹ یہ پوچھا کہ بتاؤ وہ خاتون کہاں ہے اور کون سی جگہ پر مجھے اس کو دیکھنا ہے. تو قدرت کی بارگاہ سے جواب ہے، جاؤ فلاں جگہ پر چلے جاؤ، فلاں جنگل میں وہ خاتون عبادت و ریاست میں مصروف ہے. ابراہیم علیہ السلام پھر دوڑتے ہوئے وہاں سے گئے، جنگل پر پہنچے. جیسے ہی دیکھا کہ وہ خاتون عبادت میں مصروف ہے اور اس کے ارد گرد کعبہ جو ہے طواف کر رہا ہے. اس خاتون کے ارد گرد کعبہ طواف کر رہا ہے. جب اس خاتون نے سلام پھر کر دیکھا وہ کوئی اور خاتون نہیں بلکہ وہ حضرت رابعہ بصریہ تھی. حضرت رابعہ بصریہ کون ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں. حضرت رابعہ بصریہ وہ ہے کہ جنہوں نے سیدہ پاک کی سیرت پر وہ عمل کیا ہے کہ رہتی دنیا تک جہاں تک مجھے پتا ہے کہ ان کی سیرت کا ایک نمونہ نارمل مائنر جو ہے ان کے اندر سیرت موجود ہوتی. حضرت رابعہ بصریہ عبادت اتنی کرتی تھی قدرت کی بارگاہ میں. جب آپ سجدہ ریز ہوتی اور رات کو جب آپ کو نیند آنے لگتی تو زمین سے مٹی اٹھاتی، پھر اس مٹی کو اپنی آنکھوں میں ڈالتی، مل کر ایسے اپنی آنکھوں میں اس مٹی کو ڈالتی، پھر خود اپنے جسم سے کہتی کہا کہ تو مجھے اپنے رب کی عبادت سے غافل کر رہا ہے، اپنے رب کی عبادت سے تو مجھے دور کر رہا ہے. لیکن جب بھی آپ کو نیند آتی تو آپ کیا کرتے؟ اپنی آنکھوں میں مٹی ڈالتے اور اپنے نفس کو مارتے اور قدرت کی بارگاہ میں عبادت و ریاست کرتے تھے. وہ حضرت رابعہ بصریہ جن کا طواف جو ہے کعبہ کر رہا ہے. اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو سوچا تو آپ بھی سوچنے لگے. تو پھر قدرت کی بارگاہ میں دعا کی، کہا اے پروردگار میں نے 12 سال سفر طے کرتے ہوئے مجھے ہو گئے اور ہر ایک قدم کے بعد میں نے جو ہے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر بھی جو ہے اس خاتون کے استقبال کے لیے کعبہ آیا ہوا ہے، کوئی وجہ کیا ہے؟ تو اس وقت قدرت کی بارگاہ سے جواب آیا یارو، بہت ہی پتے کی بات ہے کہ قدرت کی بارگاہ سے جواب آیا، کہا ابراہیم تم کعبے کے طواف کے لیے اس وجہ سے آئے تھے کہ صرف تم کعبے کا طواف کرو، تمہارا فرض ادا ہو جائے. رابعہ صرف اپنا فرض ادا کرنے کے لیے نہیں آ رہی تھی بلکہ وہ اپنے خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے آ رہی تھی، خدا کو راضی کرنے کے لیے آ رہی تھی. تم صرف اپنا فریضہ انجام دینے کے لیے آ رہے تھے لیکن رابعہ مجھے راضی کرنے کے لیے آ رہی تھی. اس سے پتہ یہ چلتا ہے یارو کہ طواف کرنے کے لیے جاؤ، حرم پاک میں جاؤ تو اس غرض سے نہ جاؤ کہ صرف مجھے اپنا فریضہ ادا کرنا ہے بلکہ خدا کا قرب بھی حاصل کرنا ہے. اس ارادے سے جاؤ. یقین جانو جب یہ نیت ہمارے دل میں ہوگی تو پھر اللہ ہمارا حج بھی قبول فرمائے گا. اگر زندگی میں اللہ نے کبھی وہ موقع عطا فرمایا تو ہمیں زندگی میں ایک بار جو ہے اس بارگاہ کا حاضری ضرور دینی چاہیے. حج کس پر فرض ہے اس کو بھی سن لیجیے. جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو اس کے اوپر جو ہے حج فرض ہے. اب وہ بھی میں بتا دوں 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت لگائی جائے. اگر اتنی قیمت انسان کے پاس موجود ہے تو اس صورت میں بھی انسان پر حج فرض ہو جاتا ہے. 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کے ابھی جو ہے زمانے کے اندر مارکیٹ کے اندر جو قیمت ہے اس کی قیمت کو ٹوٹل لگایا جائے پھر پتہ چلے کہ اتنی قیمت ہوتی ہے. تو اگر اتنی قیمت انسان کے پاس موجود ہے اور سن لیجیے دوسری بات، اتنی قیمت اس کے پاس موجود ہے ساتھ ہی ساتھ اپنے گھر سے لے کر جہاں تک وہ جائے گا کعبہ معظمہ پھر ریٹرن آئے گا گھر تک، وہ ساری چیزوں کا بندوبست، گاڑی کا بندوبست، پھر ٹکٹ کا بندوبست، وہاں پر رہنے کا، کھانے کا، جتنا بھی جو ہے خرچ ہوگا ان ساری چیزوں کا بھی بندوبست ہوگا. ساتھ ہی ساتھ جب وہ گھر سے جائے گا پھر ریٹرن آنے تک جو اس کی فیملی ہے، فیملی میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ خوشی کے ساتھ زندگی گزار سکے، یعنی کہ وہ کھا بھی سکے. ایسا نہیں کہ یہ حج کے لیے جا رہا ہے تو گھر والے جو ہے مفلسی میں رہیں. تو اس صورت میں بھی انسان پر حج فرض نہیں ہوگا. حج فرض کب ہوگا کہ وہ جائے اس کے پاس اتنی قیمت ہو جتنی حساب تک پہنچ جاتی ہو، ساتھ ہی ساتھ اس کے جو گھر والے ہیں وہ جو کہ سکون کے ساتھ 2 مہینے یا 3 مہینے جتنا دن وہاں رکنے والا ہے اتنا اس کے پاس جو ہے مال موجود ہو. اس صورت میں انسان پر جو ہے حج فرض ہو جاتا ہے. زندگی میں ایک بار حج ضرور کرنا چاہیے. عمرہ تو جب چاہے تب کر سکتے ہیں لیکن مالک کے نصاب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے اسلام کے ارکان 5 ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات، اسی کے اندر ایک حج بھی ہے. اس کے اندر ایک حج بھی ہے کہ جو زندگی میں ہر سال نہیں، زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے. ہو سکے تو اللہ نے اگر مالی کی نصاب بنایا ہو تو زندگی میں ایک بار ضرور اس بارگاہ کا مسافر بنے. رب کائنات میں ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سب توسل سے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم. جی نصرت کی صورت باقی عطا فرمائے اور کھڑے ہو کر صرف